مئی یعنی عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر ممبئی کے معروف دستاویزی فلم ساز ادارے ویژن انڈیا پروڈکشنز اور اردو کے نئے ادبی پلیٹ فارم وائس آف اردو کے نئے آفس کا افتتاح مالیگاؤں کے شالیمار کمرشل کمپلیکس میں ہوا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی، مشہور شاعر عبید اعظم اعظمی، مولانا عبدالوحید ندوی، ڈاکٹر سعید فارانی، ڈاکٹر سعید فیضی، عبدالرحیم چمڑے والے، سید زاہد علی، عالمی شہرت یافتہ مصور مختار قاضی و معززین شہر کی موجودگی میں معروف عالم دین، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے ناظم اور شاہراہ علم کے مدیر مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی کے ہاتھوں اس آفس کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر جی ایم وستانوی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر عاقل سید، مولانا سلمان رحیمی، ممبئی سے عبید خان، شکیل احمد شکیل اور سید کاشف صاحبان بھی موجود تھے۔ قاری عمر فاروق کی تلاوت، مولانا حذیفہ وستانوی کی پراثر ابتدائی گفتگو اور مولانا عمرین رحمانی کی گفتگو و دعا نے اس افتتاحی تقریب کو انتہائی بامقصد بنا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 5 گھنٹوں تک معززین شہر کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور سب نے امتیاز خلیل اور ان کے رفقا کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وقت کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھ کر ایک ایسے کام کا آغاز کیا ہے جو انشاءاللہ نسل نو کی ذہنی، فکری اور نظریاتی تعمیر و تشکیل کا ذریعہ بنے گا۔ اردو زبان کی فقہ، اردو کی حفاظت، اردو کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنے گا، یعنی علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنے گا، اور ایک اچھا صالح ادب سامنے آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صالح معاشرے کے لیے صالح ادب کی ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ میڈیا جو غلط راستے پر جا رہا ہے اس میڈیا کو صحیح راستے پر صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا، اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے تاریخی حقائق کو اجاگر کرنا کہ تاریخ میں کہاں پر تزویر ہوئی ہے، تاریخ میں کہاں پر قطربوند ہوئی ہے اور کہاں پر تاریخی اعتبار سے چیزوں کو اپنے طور پر لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، تو اس حقیقت کو اجاگر کرنا۔ لیکن وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہاں پر آپ اس پلیٹ فارم سے بہت سارے بااثر شخصیتوں سے ملاقات کرتے رہیں گے، بہت ساری لسانی اور ادبی اور علمی اور تعلیمی اعتبار سے جڑی ہوئی شخصیتوں سے آپ ملتے رہیں گے اور بہت اہم پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ ہم اس دور میں جب ہماری نئی نسل کتاب چھوڑ کر کے ٹیلی فون پہ آ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے، اس کمپیوٹر اسکرین کے سامنے آ گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس زبان کی تاریخ کو، اس کے ادب کو اختصار کے ساتھ ان نوجوانوں تک، اس نئی نسل تک پہنچائیں۔ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن آپ سب سے یہ توقع ہے کہ جو قدم ہم آج اٹھا رہے ہیں اگر اس میں آپ کا تعاون شامل حال رہا تو ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ انیشیٹو، یہ سلسلہ، یہ جو کاروان چلا ہے یہ اپنی منزل پہ ضرور پہنچے گا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت آگے جائے گا اور بہت نئی نئی چیزیں آپ کو اس پر دیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور جو کچھ دوپہر کی تقریب میں مولانا حذیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس طرح سے ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے، ہمیں ٹھیک ہے جو لوگ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، مگر ہمیں اپنا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک نئے طریقے سے حوصلہ افزا ماحول میں اس کام کو بہت ہی پرخلوص طریقے سے کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شام کو اے ایم ٹی کیمپس میں ڈاکٹر پیر محمد رحمانی اسکول کے دالان میں عبید اعظم اعظمی صاحب کی صدارت میں اسحاق زری والا و مختار قریشی صاحبان کی سرپرستی میں ایک خوبصورت شعری نشست منعقد کی گئی۔ ارشاد انجم کی خوبصورت نظامت میں مہمان و مقامی شعراء نے اپنا بہترین کلام پیش کیا۔ مشاعرے کے کچھ حصے آپ کی تفریح طبع کے لیے پیش ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی نغمے گائے اردو میں، ننھے بچے مکتب
تب جا کر سبق سنائے اردو میں، محنت کش اخبار کتابیں پڑھے پڑھائے اردو میں، عزت اردو عظمت اردو شان ہماری اردو ہے، ساتھ رہی ہے ساتھ رہے گی جان ہماری اردو ہے۔ نئے زمانے میں گفتگو کے مواقع مشکل ترین ہوں گے، ہزار لوگوں کی بھیڑ میں بھی ہزار گوشہ نشین ہوں گے، یہ سیلری یہ سفید کالر کی دوڑ میں بدحواس دنیا، تو کیا یہ کہہ دیں کہ کچھ دنوں میں ہم ایسے انسان مشین ہوں گے۔ کیا بات ہے بھائی، ہجر نے چھین لی ہر ایک کہانی، لیکن ذہن نے وصل کا عنوان نہیں چھوڑا ہے، اور غم کے لشکر نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے کبھی، دل نے بھی عشق کا میدان نہیں چھوڑا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، 12 رسوائی تو 2-4 سنبھالے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، ورنہ جتنے بھی ہیں دستار سنبھالے ہوئے ہیں، اور بیٹھتے ہیں میری دیوار سے لگ کر کچھ لوگ اور سمجھتے ہیں کہ دیوار سنبھالے ہوئے۔ واہ 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 واہ، شعر دیکھیے گا، شعر آخر ہے کہ سورج تھا سر ابھارتے ہی تمکنت کے ساتھ، سورج تھا، سورج تھا، ابھارتے ہی سورج تھا کے ساتھ، سر ابھارتے ہی تمکنت کے ساتھ، روشن ستارے اجلا سا مہتاب لے گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بس یہاں درد میرے یار رہے گا زندہ، جسم مر جائے گا کردار رہے گا زندہ، یہ میری نظم میرے شعر یہ میری غزلیں، بعد میرے میرا شہکار رہے گا زندہ، گردش وقت کی رفتار صدا دیتی ہے، کوئی بھی دور ہو فنکار رہے گا زندہ۔ زندہ باد، زندہ باد، محبت کی وادی کی سرشاریوں میں عجب راہ آئی عجب موڑ آیا، بہکنا میں خود چاہتا تھا کہ وہ مجھ کو بہکا رہا تھا، مجھے سوچنے دو۔ عبید آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا، زمانے نے روکا تھا جانے سے جس پر، عبید آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا، زمانے نے روکا تھا جانے سے جس پر، سبھی کو جھٹک کر اسی راستے پر میں کیوں جا رہا تھا، مجھے سوچنے دو۔ رپورٹ ٹیم وائس آف اردو۔